سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی بقرآن مجید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادة الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البعض اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک عظیم نعمت سے بہت ہی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں کیونکہ ایک بہت عظیم وقت پر گھڑیوں میں اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں شب جمعہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرماتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ تمام دن تمام گھڑیاں تمام اوقات تمام مہینے تمام سال جتنے بھی ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں اور جتنی بھی لمحات ایک ایک لمحہ جو گھڑی ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے اور فضل سے خالی نہیں ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت سے خالی ہو کوئی وقت ایسا نہیں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہر سانس جو ہے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ ہے فرق یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں اس وقت کی قدر کو پہچانتے نہیں کچھ تو اللہ پاک نے خود ظاہر کر دی ہیں تو اسی کو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں جیسے مہینوں میں خاص خاص مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے رمضان ہے حج ہے شوال ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر مہینہ جو ہے وہ اپنے فضائل کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی حکمتیں اور فضل چھپا نہ ہو ایک سے ایک اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں ہر مہینے کے اندر ہر وقت میں ہر سانس میں اب وہ ضائع کرتے ہیں تبھی تو حکم ہے کہ ایک سانس بھی انسان کا غافل نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے وہ سانس جو ہم غفلت سے گزار رہے ہیں اللہ نے اس میں پتہ نہیں کتنی رحمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں ہمیں نہیں پتا چند اوقات اللہ نے تو ہم بتا دیے دیکھیں پورا دن ہے اور ہمیں پتہ نہیں اس دن میں کس وقت کیا اللہ کی رحمت ہے کیا حکمت چھپی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا یہ بتا دیا اللہ پاک نے کچھ ہمیں اشارہ فرما دیا کچھ تو ہم بچ جائیں کہ پورے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 اوقات ہمیں ایسے دے دیے کہ اس میں ہمیں قید کر دیا فرض کر دیا ورنہ چھٹی پھر بھی کر جاتے زبردستی اللہ نے کیا کہ یہ جو وقت ہیں اتنے قیمتی ہیں تم نہیں جانتے کہ میری اس میں کتنی رحمتیں ہیں زبردستی کر دیا کہ تم نے آگے 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو یقینی اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری ہے کہ پتہ نہیں کتنا خزانہ ہوگا اس وقت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں صبح کے وقت بلاتا ہے کہ صبح آؤ اور نماز کی طرف آؤ اور نماز پڑھو ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت ڈال دی ہمارے پہ لیکن خاص جو اس وقت اٹھا رہے تو اللہ تعالیٰ
کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس وقت اٹھنا تمہارا کتنا قیمتی ہوگا اور کیا کچھ نواز دوں گا میں تمہیں اس چیز سے. آ جاؤ بس تم چپ کر کے آگے، اس وقت تم صرف 2 رکعت ہی پڑھ لو فرض کے. اسی طرح دن میں اللہ نے، ہم پھر اپنے کاموں پہ لگ جاتے، پھر مست اللہ کا نہیں. ایک وقت پھر ہمیں بتا دیا کہ ظہر کا یہ وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، یہ خاص وقت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ اس وقت میں تمہیں فرض کر دیا، ہم پر لازم کر دیا، تمہیں لازم آنا پڑے گا. اس مجبوری کی حالت میں ہم آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر نواز دیتے ہیں. تو اسی طرح سارے اوقات اللہ نے ہمیں دی ہیں. تو آج اللہ کے فضل سے جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ایک نیا مہینہ چڑھا ہے، نیا مہینہ ہے ربیع الاول. سبحان اللہ. ظاہر اتنے مہینے گئے تو یہ بھی ایک مہینہ آیا ہے. لیکن بھائی پھر وہی بات کروں گا کہ ہمیں کیا پتا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے رکھے ہیں اور کیا قیمتی چیزیں رکھی ہیں. حقیقت یہ ہے اگر دوڑائیں آپ نظر یا تھوڑا سوچیں تو لگتا یہ ہے کہ جتنے بھی مہینوں میں، اوقاتوں میں، لمحوں میں جتنے بھی اللہ نے حکمتیں، فضل و رحمت رکھی ہیں، ساری کی ساری اس مہینے کی وجہ سے ہے. حقیقت یہ نظر آتی ہے. تھوڑا سا عقل دوڑائیں تو لگتا ہے کہ ساری انہوں نے منت ہے اس مہینے کی. یہ نہ ہوتا تو رمضان بھی نہ ہوتا، یہ مہینہ نہ ہوتا تو حج کا مہینہ بھی نہ ہوتا، یہ مہینہ ہوتا تو رجب بھی نہ ہوتا، شعبان بھی نہ ہوتا. اپنے اپنے مقام پہ سب بلند کر کے حقیقت میں جو ہے ساری کے ساری اسی سمندر سے پانی پی رہے ہیں. کیوں؟ اللہ پاک نے کہا کہ اس میں کیوں اتنی رحمت رکھی اس مہینے میں، کیا چیز ہے، کیا فضیلت رکھی اللہ نے. کما ارسلنا فیکم رسول، اللہ تعالیٰ قرآن کے کسی مہینے میں ہے یہ بات؟ تو سوچیں ذرا، کسی مہینے اللہ پاک نے کہا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا قرآن میں کہ میں نے ایک رسول بھیجا ہے. کما ارسلنا فیکم رسول، ایک رسول تمہارے پاس میں نے بھیجا ہے. کب بھیجا ہے؟ ذوالحجہ میں نہیں ہے، ذوالقعدہ میں نہیں ہے، شوال میں نہیں ہے، رمضان میں نہیں ہے. کب آیا؟ ربیع الاول کو اللہ نے منتخب کیا. ربیع اول کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ کہ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے. وہ ہے کیا چیز؟ اللہ وجہ وجود کائنات ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات بنائی، سمندر بنائے، دریا بنائے، آدم بنایا، نوح بنایا، انبیاء بنائے، جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ جنت بنائے، دوزخ بنائے، سب کچھ جو بنایا، وجہ وجود کائنات کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مہینے میں آپ تشریف لا رہے ہیں، ربیع الاول میں تشریف لا رہے ہیں. تو اب بتائیں، اور یہ اس مہینے کی پہلی شب جمعہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. بولے سبحان اللہ. تو جس مہینے سے ساری برکتیں نکل رہی ہیں، اس میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کر دیا ذکر کے لیے بچائے. کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیہم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمۃ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کچھ اسی مہینے میں نکلی ہے. کتاب بھی یہیں سے نکلی ہے، حکمتیں بھی یہاں سے نکلی ہیں، تزکیے بھی یہاں سے نکلے ہیں، معرفتیں بھی یہاں سے نکلے ہیں. اللہ کو پانا بھی اسی مہینے سے نکلتا ہے. تشریف لا رہے ہیں آپ اس مہینے میں، ان گھڑی میں تشریف لا رہے ہیں. مہینہ ربیع الاول کا جمہور کا مذہب یہی ہے. تاریخ 12 ربیع الاول، دن پیر کا، وقت صبح صادق. سبحان اللہ. سید دامن بتاتی ہیں کہ اس وقت میں روایت ملتی ہیں مدارج نبوت کے اندر یہ لکھی ہیں ساری حدیث. حضرت عثمان بن عاص کی والدہ کہتی ہیں کہ میں موجود تھی اس وقت، جس وقت ولادت با سعادت ہوئی. آپ تشریف جس وقت لا رہے تھے اس دنیا میں، اس کے اللہ قرآن ذکر فرماتے ہیں. تو کہتی ہیں میں موجود تھی سیدنا آمنہ کے پاس. تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور ظاہر ہوا،
عجیب نور ظاہر ہوا، ایسا نور ظاہر ہوا کہ پوری دنیا کو اس نور نے لپیٹ لیا، اور ذرہ ذرہ جو میری نگاہ میں تھا، ایک ایک چیز جو تھی وہ ساری کی ساری نورانی بن گئی. مجھے ایسا لگا کہ ستارے جو ہیں آسمان سے ٹوٹ کر بالکل اوپر آ گئے زمین کے اور میرے پر گرنے والے ہیں. میں نے کہا اللہ یہ کیا ہو رہا تھا. سیدنا عامر فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ اس نور میں اتنی چمک، اتنی روشنی، کہتی ہیں میں نے دیکھی کہ مجھے شام کے محلات نظر آنا شروع ہو گئے. کہاں شام اور کہاں مکہ، آپ سوچیں ذرا کہ وہاں تک روشنی پھیل گئی. اس نور کو دیکھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بنبناہٹ سنی، کچھ فرشتوں کی آہٹ سنی، کچھ لوگوں کی باتیں سننے کی میرے کان میں آواز آئی. سید احمد فرماتے ہیں تو میں پریشان، یہ ہے کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس آیت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی آپ کی. تو میں نے دیکھا کہ ایک ابر آیا آسمان سے، عجیب قسم کا ابر تھا، اور اس نے اس بچے کو ڈھانپ لیا. میری نگوں سے اوجھل ہو گیا. میں کہیں کدھر گیا؟ تو پھر آواز آئی، ندا آئی. آواز میں یہ تھا کہ بھائی اس بچے کو اٹھاؤ اور زمین کے ایک ایک گوشے کے اندر اس کا تعارف کراؤ، اس کو گھماؤ، ہر جنس اور انس کی روح سے اس کا تعارف کراؤ، تمام فرشتوں سے، پرندوں سے، چرندوں سے تب کو اس کی زیارت کراؤ. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسی علیہ السلام تک تمام انبیاء سے اس کا تعارف کراؤ، اور تمام انبیاء کے دریائے اخلاق کے اندر اس کو غوطہ دیا جائے. یہ آواز پہنچی پورے زمانے میں. کما ارسلنا فیکم رسولا، اللہ کے نبی تشریف لائے اس دنیا کے اندر. فرماتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ بادل خط اڑ گیا. تو آپ تشریف رکھتے تھے اور ایک سبز کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، ریشمی کپڑے میں، اور اس کپڑے سے چشمہ بہ رہا ہے، پانیوں کا نکل رہا ہے اس میں سے. میں نے کو دیکھا تو پھر آواز آئی آسمانوں سے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کس شان سے بھیجا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو تعارف کرا رہا ہے ربیع الاول میں. الحمدللہ کیسی گھڑی ہیں، کیسی بابرکت گھڑی ہیں. آپ دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ ذکر اس آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو آیت چلی اس کے ساتھ فوراً اللہ نے دوسری آیت کون سی لگائی ہے؟ فَاسْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَلَا، یاد کرو مجھے، فَاسْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَلَا تَكْفُرُونَ لا تَكْفُرُونَ، جا دیکھو شکر میرا کرو. شکر کرو میرا کس پر؟ کہ یہ جو نعمت میں نے دی ہے تمہیں اتنی بڑی. اسی لکھتے ہیں اس نعمت کو ظاہر کیا نا پہلے نے کہ جو رسول میں نے بھیجا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام ہو گئی، اب تم پہ لازم ہو گیا میرا شکر کرنا. وَاشْكُرُوا لَا تَكْفُرُونَ. جو بھی اس آدمی اس نعمت کے شکر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے انکار کیا، میری ناشکری کی اس نے. لا تکفرون، ناسپاسی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی. لازم ہر انسان پہ کہ اس پر شکر کرے گا. نبی کس طرح کریں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. فَاسْكُرُونِي، اس کا شکر جس نعمت کا تم نے کرنا تو ایک ہی طریقے سے کرنا ہے کہ ہما دوست ہر وقت میرے ذکر کے اندر محو ہو جائے. عجیب نقطہ ہے کہ علماء کرام نے پیش کیا ہے. یہ جو ذکر ہمارا ذکر میں کرتے ہیں جس کی کتنی تعریفیں، آپ کتنے عرصے سے ہم ذکر کی تعریف کرتے ہیں. یہ ایک عجیب تعریف کی ہے کہ وجہ کیا ہے ذکر کرنے کی. قرآن بتاتا ہے کہ حقیقت میں ذکر جو جڑا ہوا ہے خود نبی پاکوں کے ساتھ جڑا ہے. وہ ایک یادگار بن گئی اتنی بڑی کہ نبیوں کی تشریف آوری جو ہے ہر ایمان والے پر لازم ہو گیا ہے، فرض ہو گیا کہ اس نعمت کا تم نے شکر ادا کرنا ہے. اور کوئی طریقہ اس کے شکر کرنے کا نہیں ہے بجز اس کے کہ تم اپنے خالق کو یاد کرو ہر وقت، اللہ کو یاد کرتے رہو. پتہ ہی چلتا ہے سبحان اللہ کہ جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں وہی سچے عاشق ہیں نبی پاک سن کے. تعلق ہی سے جڑتا ہے
جو ذکر کرنے والا ہے یقیناً اس میں ایک چیز دوڑے گی، وہ سارا احسان مانے گا اللہ تعالیٰ کا، اس کے آنے کا اثر مانے گا، وہ اپنی زندگی کو متواتر نبی پاک نے زندگی کے مطابق ڈھال دے گا. یہی ذکر کا سبق آپ دیکھ لیں. تو یہ حقیقت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، ذکر کرو اس لیے کہ تم نے شکر کرنا ہے میرا. شکر کا یہ ایک طریقہ ہے، اور شکر اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے. میرے بھائیو کتنی بڑی نعمت ہے، آپ خود سوچیں کہ ہمیں کس امت میں اللہ پاک نے بٹھایا، تعلق ہمارا کس سے ہو گیا، قرآن ہم کیسے پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیں اگر ہمارا تعلق نبی پاک سے نہ ہوتا، امتیں سب صحیح، انبیاء سب بلند، لیکن یہ تو بھائی جو چیز جو آپ کو دی گئی وہ تو کسی کے پاس آئی نہیں، یہ کسی امت کو ملی ہی نہیں وہ چیز جو اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک سے امت کو دی گئی ہے. تو اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے تم ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. اور کہا کہ یہ ذکر جو تم میرا کرو گے تو اس کا انعام بھی فوراً بتایا، فَاذْكُرُونِی یذکرکم، جیسے ہی تم میرا ذکر کرے گا بانیت شکر کے، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اس کا جواب یہی ہوگا کہ پھر میں بھی تجھے یاد کروں. ایک چیز ہوگی. تو اب ذکر کا تو اور لطف مزہ آئے گا کرنے کا انسان کو. جب بھی ذکر کرے انسان تو ایک نیت ضرور کر لے کہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا. تو جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے، بیان کیا ہے قرآن میں کہ جس نعمت پہ انسان شکر کرے گا، لازم کر لو کہ بھائی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہو تو شکر سے شروع کرو اور شکر کے بعد اس کو ختم کرو. کوئی نعمت اللہ پاک دے ہمیں، نعمتوں سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز. تو پھر جب انسان ذکر کرے تو نیت یہ کرے کہ ہم اس نعمت کا شکر کر رہے ہیں. تو اس بات کیا ہوگی اس سے؟ جب نعمت کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نعمت کو میں مزید بڑھاتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں اس سے ایک نعمت کون سی بڑھے گی؟ کس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا شکر کر رہے ہیں. تو بڑھے گی کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے شکر کرنے پہ نبی پاک سے محبت بڑھا دے گا. محبت بڑھ جائے گی سرکار تم سے، اور محبت کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے ذکر کے بعد. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، آپ یہ دیکھیں اس میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جس کا ذکر مقبول ہونا شروع ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کو قبول کرتا ہے، تو اس پر سب سے پہلی چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل شروع کر دیتا ہے. ایک نشانی رکھیے اللہ پاک کہ جو بندہ سچا ذکر کرے گا اس پہ فوراً سب سے بڑا اثر یہی ہوگا کہ اس میں نبی پاک کی سنتوں کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. چاہے کتنا ہی سخت زمانہ ہو، کتنا ہی سخت زمانہ ہو، کتنا ہی سخت زمانہ ہو، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس پر وہ یہ سب سے پہلے جو چیز آسان کرے گا وہ سرکاری سنت کو آسان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ذکر بھائیو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یہ کہ اتنی بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبح سے ذکر کر لیں، شام ذکر کر لیں، یا 10 تسبیح کر لیں، 15 تسبیح کر لیں. نہیں، تسبیح نہیں. اللہ نے کہ یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ ہر سانس کا جو تم میں نعمت کا اس میں جو شکر ہے وہ کس کا ہے؟ نبی پاک تشریف آوری کا ہے. کچھ نہ ملتا. تو اب چاہیے یہ کہ بندے کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی ہر سانس ہمارا اللہ کے ذکر میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس نے شکر ادا کیا ہے. اور اس کا طریقہ جو ہے وہ ذکر قلبی ہے، دل سے اللہ کو یاد کرنا. ذکر کریں لیکن اس درجے کا ذکر کریں کہ آدمی ذاکر ہو ہر وقت، تاکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر سکے. تو ذکر کریں، قلبی ذکر کریں، دل کے ساتھ ذکر کریں، دل کو اپنا متوجہ کریں اللہ کی طرف. دل کو عادت ڈالیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا سیکھ جائے. لیکن کوئی چیز بغیر محنت کے تو ملتی نہیں بھائیو، محنت کرنی پڑتی ہے. تو آج اس ابتدا جو ہے ربیع الاول کی یہی پیغام ہمیں دیتا ہے کہ بہت بڑی نعمت سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے. نبی پاک نے سنتوں پہ عمل کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور خاص طور پر
اس مہینے کے اندر جو ایک کام بہت متواتر سے کریں کہ ہر چیز ہمارے نبی پاک کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ جو 30 دن ہے، جس طرح ہر مہینہ ایک خاصیت لے کے آتے ہیں نا، بتایا رمضان کی خاصیت ہے کہ بھائی 30 دن نہیں، 1-2 دن نہیں، بلکہ 30 دن تم نے کیا رکھنا ہے؟ روزے رکھنا ہے. صبح کھانا ہے اور سارا دن بھوکا رہنا ہے. تو اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول شروع ہو گیا، سبحان اللہ، تو نبی مہینہ شروع ہو گیا، تو پہلی تاریخ سے کوشش شروع کر دے آدمی کہ بالا درجے کی نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے. کم سے کم اس پورا مہینہ میں ویسی شکل ہو، ویسے لباس ہو، ویسی کھانا ہو، ویسی چلنا ہو، ویسی ہماری نمازیں ہوں، ویسی عبادات ہوں، ظاہر بھی ویسا ہو اور باطن بھی ویسا ہو سکتا ہے اگلے سال ہمیں نہ ملے ربیع الاول، یہ بھی سوچ لیں. تو یہ 30 دن الحمدللہ اگر ہم اس طریقے سے گزاریں نبی کی سنت کے مطابق، ہر فعل سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہم پوری وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس 30 دن میں کم سے کم اپنے چہرے کو بھی صحیح رکھیں گے، اپنے جسم کو بھی صحیح رکھیں گے، اپنے لباسوں کو بھی صحیح رکھیں گے، اپنی حالت کو بھی صحیح رکھیں گے، اور ان گناہوں سے بھی بچیں گے جو نبی پاک بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں. پر کہتے ہیں 30 دن اپنے نفس کو دلاسا دیں، کوئی بات نہیں. جس طرح نفس کو کہتے ہیں کوئی 30 دن تم نے روزے رکھنا ہے نا، اس کے بعد پھر کھائیں گے، مزے کریں گے، کام شروع ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ 30 دن روزے رکھنے کے بعد آدمی کو اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ وہ اگر اس کو سال کو تو سال بھی روزے رکھ سکتا ہے. اسی طرح اگر 30 دن ہم کریں گے تو اس کی برکت اتنی ہوگی کہ باقی زندگی کے اندر الحمدللہ ہماری زندگی جو ہوگی سنت کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے گی. تو ہر آدمی کوشش کرے بھائیو کہ ان 30 دنوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ہر چیز جو سنتیں ہیں اس کو سیکھے اور عمل کرے. عمل ان چیزیں دیکھو تو انسان کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت علم ملے اور اس پہ انسان عمل کرے. اس وقت انسان کامل بنتا ہے، علم اور عمل کے ساتھ بنتا ہے. آج ہمیں اس چیز کا پتہ چلا ہے تو ہمیں اس عمل میں لانا چاہیے. اعلیٰ درجے کی نماز ہو، باجماعت نماز ہو، ذکر کا اہتمام ہو. ذکر کے ساتھ منسلک ہے، ربیع الاول کے ساتھ یہ منسلک ایسوسیٹ ہے بالکل. جیسے اللہ خود قرآن بتا دیے اس کے شکر ادا کرنے، اور شکر صرف اس کا ذکر کے ساتھ تم ادا کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس پورے مہینے کے اپنی زندگی کو نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجهدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.